اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کچے کے ڈاکو کے سامنے میں آئی ٹی کا ڈاکو لا رہا ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ یہ جو آئی ٹی والا ہوگا نا، یہ اس کچے کے ڈاکو کو کھا جائے گا، اس لیے کہ غربت، احساس محرومی اور کام کا نہ ہونا کئی لوگوں کو جرائم کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر میں تو کچے کے ڈاکوؤں کو بھی یہ آفر کروں گا کہ آئیں، وہ آئی ٹی کورس کریں، وہ اسلحہ چھوڑ دیں اور اپنی آنے والی نسل کو ہنر سکھوائیں، کیونکہ اگر گھر میں 15 سے 20 لاکھ روپے آ رہے ہوں گے تو میرے خیال سے وہ کچے کا ڈاکو بھی مجبور ہو جائے گا اپنی ان جرائم پیشہ عادتوں اور وارداتوں سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ کلیئر کر دوں کہ کراچی کے اندر گورنر ہاؤس میں جتنے بھی انیشیٹوز ہیں، چاہے وہ آئی ٹی کا ہو، راشن ڈرائیو ہو جس میں ہم نے 3.5 لاکھ خاندانوں کو راشن کی ڈسٹریبیوشن کی ہے، موٹر بائکس والی بات میں آج کر رہا تھا ظفر بھائی سے کہ جس کی موٹر بائک وہاں چوری ہو جاتی ہے اس کو ہم فری موٹر بائک دیتے ہیں، یا گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں جہاں آج بھی روزانہ، پچھلے سال 3.5-4 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر کیا، اس بار بھی روزانہ افطار کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ڈنر کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ 1 روپیہ بھی گورنمنٹ آف سندھ اور گورنر ہاؤس کا نہیں ہے، اور انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ٹیم، ہمارے ڈونرز اور ہم سب مل کر رہے ہیں، گورنر انیشیٹو کے تحت ہو رہا ہے۔ اس کے لیے جو سرٹیفیکیشن ہے وہ 3 یونیورسٹیز سے ہماری بات چل رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کا سرٹیفکیٹ تو سبھی کو ملے گا، لیکن جس یونیورسٹی سے سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ ملے گا وہ ٹیسٹ دینے کے بعد ملے گا۔ تو ہم نے سارا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو اس لیے فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سر ضیاء جیسے آئی ٹی کے وہ ہیڈ ماسٹرز موجود ہیں جو پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو جو ٹیکنیکل کام ہے وہ سارا ہمارے سر ضیاء کر رہے ہیں، اور فیکلٹی ساری ہمارے دانیال بھائی کے پاس موجود ہے جو والنٹیئرلی بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گورنر ہاؤس میں ہمارے 3 ٹیچرز جو ہیں وہ یو ایس سے آ کے اسٹے کرے ہوئے 4 مہینے سے، اور وہ 1 روپیہ بھی چارج نہیں کر رہے، اور وہ سب کے سب سرٹیفائیڈ سافٹ ویئر کے جو ہیں وہ انجینئرز ہیں۔ تو ابھی یہ جذبہ ہمارے پاکستانیوں میں موجود ہے کہ جو لاکھوں ڈالر کما رہا ہے وہ بھی وہاں سے چھوڑ کے آ کے گورنر ہاؤس میں پچھلے 3 مہینے سے رکا ہوا ہے، ٹیچر ٹریننگ پروگرام بھی کروا رہا ہے، کلاسز بھی لے رہا ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس بحران سے اپنے بچوں کو نکال لیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ پورے ملک میں صرف سیاست ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 50,000 بچوں پر مشتمل یہ آئی ٹی کی یونیورسٹی صرف گورنر ہاؤس کراچی میں چل رہی ہے، اور اس کے بعد یہ حیدرآباد میں ہوگی۔ تو آپ بتائیں کہ کہاں پر پریکٹیکل کام ہو رہا ہے؟ ہونا چاہیے، لیکن یہ نا امیدی کی طرف جانے کے بجائے ہم نے لوگوں کو امید دلائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ وہ دن دور نہیں جب سندھ سب سے پہلے پورے پاکستان میں آئی ٹی کا صوبہ کہلائے گا۔ پھر یہ کچے کے ڈاکو نہیں ہوں گے، ہر جگہ آپ کو آئی ٹی کے سافٹ ویئر انجینئرز ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ دیکھیں، یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کی آج ہم نے بیٹھ کے آپس میں طے کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں کے اندر ہم آپ کو جگہ کا بھی انتخاب کروا دیں گے، کیونکہ جگہ کے بعد جو وہاں سیٹ اپ لگنا ہے اس میں تو صرف 1 ہفتہ لگے گا۔ ہمارے پاس حیدرآباد کے لیے 300 کمپیوٹر جو ہیں وہ موجود ہیں، 40 کے قریب ایئر کنڈیشن پرماننٹ مارکی موجود ہے، باقی وائی فائی کا سارا جو بھی سسٹم آئی ٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔
جیسے ہی ہمارے منتخب نمائندے جگہ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، 1 ہفتے کے اندر اندر ہم وہاں لا کے سیٹ اپ لگا دیں گے، اور اس سے پہلے ہی ہم ٹیسٹ جو کرنا ہوگا وہ حیدرآباد میں کوئی جگہ منتخب کر کے اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے۔